دوستو، سقراط نے جب زہر کا پیالہ پیا تو ایتھنز کے حکمرانوں نے جشن منایا اور انہوں نے سکھ کا سانس لیا کہ ہمارا نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا آج جہنم رسید ہو چکا ہے۔ یونان کی اشرافیہ جیت گئی اور سقراط کی دانش ہار گئی اور وقت گزرتا چلا گیا۔ اسکاٹ لینڈ کی جنگ آزادی لڑنے والے دلاور ولیم والس، ان کو جب انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ اول نے گرفتار کیا تو ان پر غداری کا مقدمہ قائم کیا۔ اسے برہنہ کر کے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ باندھ کر لندن کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور پھر ناقابل بیان تشدد کے بعد اسے پھانسی دے کر اس کے لاش کے کئی ٹکڑے کیے گئے۔ اس وقت کا بادشاہ جیت گیا اور ولیم والس ہار گیا اور وقت گزرتا چلا گیا۔ گلیلیو نے یہ ثابت کیا کہ زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، لیکن چونکہ یہ تو چرچ کے عقائد کی خلاف ورزی تھی، چرچ نے اسے کافر قرار دے دیا اور اسے غیر معینہ مدت تک کے لیے قید و بند کی صعوبتیں جھیلنا پڑیں۔ یہ سزا سن 1633 میں سنائی گئی اور گلیلیو اپنے ہی گھر میں قید رہا اور 1642 میں وہیں اس کی وفات ہوئی۔ وقت کے پادری جیت گئے اور یہ نظریہ ہار گیا اور وقت گزرتا چلا گیا۔ برونو پر بھی چرچ کے عقائد سے انحراف کا مقدمہ دائر کیا گیا۔ برونو نے اپنے دفاع میں کہا کہ اس کی تحقیق عیسائی عقیدے اور خدا کی تخلیق کے متصادم نہیں ہے، مگر اس کی بات نہیں سنی گئی۔ اسے کہا گیا کہ اپنے نظریات سے تائب ہو جائیے، لیکن اس نے اپنے نظریات سے تائب ہونے سے انکار کر دیا۔ پوپ نے برونو کو کافر قرار دے دیا۔ 8 فروری سن 1600 کو جب اسے فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا تو برونو نے تاریخی کلمات کہے کہ میں یہ فیصلہ سنتے ہوئے اتنا خوفزدہ نہیں ہوں جتنا کہ تم یہ فیصلہ سناتے ہوئے خوفزدہ ہو۔ برونو کی زبان کاٹ دی گئی اور اسے زندہ جلا دیا گیا۔ پوپ جیت گیا اور برونو ہار گیا اور وقت گزرتا چلا گیا۔ حجاج ابن یوسف جب بیت اللہ پر آگ کے گولے پھینک رہا تھا تو اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے جمع مردی کی ایک تاریخ رقم کی۔ انہیں مسلسل ہتھیار پھینکنے کے اور اطاعت کرنے کے پیغامات موصول ہوئے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے اپنی والدہ حضرت اسما سے مشورہ کیا۔ حضرت اسما نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اہل حق اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے پاس کتنے ہتھیار ہیں، کتنے جنگجو ہیں، ان کے کتنے ساتھی ہیں اور ان کے کتنے مددگار ہیں۔ جاؤ، لڑو اور تنہا لڑو، اور اطاعت کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہ لانا۔ عبداللہ ابن زبیر نے سفاک حجاج ابن یوسف کا جوان مردی اور بہادری سے مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ حجاج نے ان کا سر قلم کر کے خلیفہ عبد الملک کو بھیج دیا اور ان کی لاش کو لٹکا دیا۔ حجاج ان کی ماں کے پاس آیا کہ اپنے بیٹے کا حال دیکھا؟ تو ان کی ماں نے خوبصورت جواب دیا کہ ہاں، میں نے اس کا حال دیکھ لیا۔ اے حجاج، تو نے اس کی دنیا خراب کر دی اور میرے بیٹے نے تیری آخرت خراب کر دی۔ حجاج جیت گیا، ابن زبیر ہار گئے اور وقت گزرتا چلا گیا۔ ابو جعفر منصور نے امام اعظم امام ابو حنیفہ کو کئی بار قاضی القضات کے عہدے کی پیشکش کی، لیکن امام ابو حنیفہ مسلسل انکاری رہے۔ ایک مرتبہ ان کی تلخ کلامی اس قدر بڑھ گئی کہ ابو جعفر منصور کھلم کھلا دشمنی پر اتر آیا اور ظلم پر اتر آیا۔ اس نے امام ابو حنیفہ کو بغداد میں دیواریں بنانے کے کام والوں کی نگرانی کرنے پر مامور کر دیا اور اینٹیں گننا ان کے ذمے لگا دیا، اور ایسا کرنے کا مقصد صرف اور صرف ان کی ہتک کرنا تھا۔ اور بعد میں ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو کوڑے لگوائے اور انہیں اذیت ناک قید میں رکھا گیا، اور پھر انہیں قید ہی کے اندر زہر دیا گیا، اور امام ابو حنیفہ کا انتقال حالت سجدہ میں ہوا۔ امام ابو حنیفہ کا جنازہ ایک بہت بڑا جنازہ تھا۔ 50,000 افراد ان کے جنازے میں امڑ آئے اور 6 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ منصور جیت گیا، امام ابو حنیفہ ہار گئے اور وقت گزرتا چلا گیا۔ دوستو، آپ سوچئے کہ کیا یہ سارے لوگ جن کا میں نے تذکرہ کیا، یہ لوگ جیت چکے؟ کیا یہ حقیقت میں جیتے اور ہارنے والے حقیقت میں ہارے؟ ہار جیت کا فیصلہ ظلم و جبر و بربریت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ ظالم کی کبھی جیت نہیں ہوتی اور مظلوم کبھی ہارتا نہیں۔ یونان کی اشرافیہ سقراط سے زیادہ طاقتور تھی، مگر تاریخ نے ثابت کیا کہ سقراط کی دانش اور سقراط کا سچ زیادہ طاقتور تھا۔ ولیم والس کی ایسی دردناک اور اذیت ناک موت کے بعد اس کا تو کوئی نام لیوا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر آج ایبرڈین سے لے کر ایڈنبرا تک ولیم والس کے مجسمے اور اس کی یادگاریں ہیں، اور تاریخ میں ولیم والس امر ہو چکا ہے۔ گلیلیو پر کفر کے فتوے لگانے والے چرچ اپنے تمام فتوے واپس لے چکے ہیں۔ رومن کیتھولک چرچ نے 350 سال بعد یہ اعتراف کیا اور یہ تسلیم کیا کہ گلیلیو حق پہ تھا اور اس وقت کے پادری غلط تھے۔ برونو کو زندہ جلانے والے بھی آج یہ بات مانتے ہیں کہ برونو کا علم صحیح تھا، وہ حق پہ تھا اور اس کو زندہ جلانے والے غلط تھے۔
تاریخ میں حجاج بن یوسف کو ایک ظالم جابر حکمران کے طور پر جانا جاتا ہے، جبکہ عبداللہ ابن زبیر شجاعت، بہادری، جوامردی کا استعارہ ہیں۔ جس ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو قید میں زہر دے کر مروایا، کیا آپ اس کے اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے مرنے کے بعد 101 جیسی قبریں کھودی گئی، جنازہ ایک تھا اور قبریں 100 تھیں۔ یہ 100 قبریں کھودنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان 100 قبروں میں سے کسی ایک قبر میں اس کی لاش کو دفنایا جائے گا تاکہ لوگ اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی قبر کون سی ہے، کون سی قبر میں وہ مدفون ہے، تو اس طرح جب لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا تو وہ اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کر سکیں گے۔ گویا تاریخ کا فیصلہ بہت جلد آ گیا۔ دوستو، آج سے 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، تاریخ ہمیں رونتی ہوئی آگے چلی جائے گی۔ آج یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ہم میں سے کون تاریخ کی صحیح سمت پہ کھڑا ہے اور کون غلط سمت پہ کھڑا ہے، کون حق کا ساتھی ہے اور کون باطل کے ساتھ کندھا ملائے کھڑا ہے، کون سچائی کا علمبردار ہے اور کون جھوٹ کی ترویج کرنے میں مصروف ہے، کون دیانتدار ہے اور کون بے ایمان، کون ظالم ہے اور کون مظلوم۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو حق و سچ کا راہی بتاتا ہے، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہی تو سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اگر ہر شخص نے حق کا علم تھام لیا ہے تو پھر دھرتی سے یہ ظلم، یہ ناانصافی، یہ بربریت، یہ جبر ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس منزل سے بہت دور بھٹک رہے ہیں۔ آج سے 100 برس بعد جب کوئی مورخ ہمارے احوال لکھے گا تو وہ ایک ہی کسوٹی پر ہم سب کو پرکھے گا، مگر افسوس کہ اس وقت تاریخ کا بے رحم فیصلہ سننے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کیوں نہ ہم خود کو ایک بے رحم کسوٹی کے اوپر پرکھیں اور اپنے حالات کا تجزیہ کریں، اپنے حالات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہیں ہم یونانی اشرافیہ کے ساتھ تو نہیں کھڑے جنہوں نے سقراط کو زہر دیا تھا، کہیں ہم برونو کو زندہ جلانے والے پادریوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم حجاج کی طرح ظالموں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم امام ابو حنیفہ اور امام مالک پر کوڑے برسانے والوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم ابن رشد کے خلاف فتویٰ دینے والوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے۔ اس سوال کا جواب تلاش کر کے خود کو غلطی پر تسلیم کرنا یقیناً بہت ظرف کا کام ہے، جس کی آج شدید کمی ہے اور اس امر کی آج بہت اشد ضرورت ہے۔ دوستو، وقت تو ہر حال میں گزر ہی جاتا ہے، دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت کسی باضمیر انسان نے کیسے گزارا، اس وقت میں وہ کس طرف کھڑا تھا، وہ حق کی جانب تھا یا وہ باطل کی جانب تھا۔ اللہ سے ہم سب کو دعا گو ہونا چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔